کشمکش مسلسل چلتی ہے۔ چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انڈ اور لیبیڈو، یہ تو ہے حیوانی تقاضوں کے لیے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے، یا یہ کہ جنسی لذت ہے، تلذذ ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی، یہ تمام اس کے حیوانی تقاضے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں، کوئی خودی بھی ہے، کوئی انا بھی ہے، انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ اگرچہ جو فلسفہ ڈارون کا ہے اس نے تو انسان کو نرا حیوان بنا دیا، وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکگنائز ہی نہیں کرتا، لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو ریکگنائز کیا ہے، اور وہی 3 لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا۔ یعنی انڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ، انسان کا وہ نفس کہ جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ چٹخارا جو ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شہوت کا جذبہ جب برانگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے، سیکشول گریٹیفیکیشن جسے آپ کہتے ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے، لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، صحیح راستے سے ہٹے گا، یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے۔ اس لیے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ انڈ یا لیبیڈو ہو گیا۔ دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے، تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 علیحدہ اصطلاحات استعمال کی، نفس، قلب اور روح، 3۔ سپر ایگو اصل میں روح ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو، اس کی ڈیفینیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریکگنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ہے، ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص با ہمت ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی، بتا دی، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بتائی، زندگی نے اسے بتایا ہے، زندگی نے اسے گزارا ہے، اس نے زندگی نہیں گزاری۔ زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین، وہ اس کی زندگی میں ہے، جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا، مقصد رکھے گا، آدرش رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا، دبانا پڑے گا۔ ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں، برننگ مڈ نائٹ آئل، مڈ نائٹ لیمپ، ساری رات آدھی رات جاگ کر کام کرتے ہیں۔ تبھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ، قابو میں نہ رکھے، اپنے کنٹرول میں نہ رکھے۔ اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس، یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے، مانوی شخصیت ہے۔ میں اس وقت ایگو اور سپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ انا، یہ جو ہماری انا ہے، میں، یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ شے ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا جسم، تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ وہ میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے۔ میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرے پاؤں، میرا ہاتھ، میری ٹانگیں، یہ سب کچھ تو میرا جسم، میرا وجود۔ میں کون ہے؟ وہ انا ہے۔
وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے۔ تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا، پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں۔ تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی، اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجئے، جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر، یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے اڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار، یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف جو ہے یہ سوار ہے، اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے۔ اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا۔ لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانے جو ہیں وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہیں کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ دسی ہوئی ہیں، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا۔ تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر، مرکب پر سوار ہے۔ اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا، اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا۔ اور اگر یہ کمزور ہے، اس کی انا یا خودی، تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اسے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے۔ تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے۔ اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے۔ یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف انیہیلیشن، اس نفس کو کچل دو، کچل دو، کچل دو۔ جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاضتیں، رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو، بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے۔ یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر و تقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا